جانتے ہیں نماز تہجد کی سب سے بڑی خاصیت کہ یہ قرب الہی کا وسیلہ ہے۔ اس سے رب کریم کی قربت و محبت نصیب ہوتی ہے، اور جسے رب مل گیا اسے سب مل گیا۔ اور جانتے ہو سکون کیا ہے؟ اپنے رب سے اکیلے بیٹھ کر گفتگو کرنا۔ اور پتہ ہے محبت کیا ہے؟ نماز سے کسی کو تہجد پڑھ لے آنا۔ تہجد وہ نماز ہے جو درمیانی شب عطا کی جاتی ہے، جب تمام لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ رات کی تاریکی میں اللہ اپنے بندوں کو پکارتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کروں۔ میرا اللہ فرما رہا ہے تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ جانماز پر بہائے گئے آنسو چمکدار موتی بن جاتے ہیں۔ سجدے میں جب آنسوؤں نے روانی پکڑی ہو، وہی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ زندگی کی آزمائشوں سے تھک کر جب آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگے، جینے کے لیے کوئی وجہ باقی نہ رہے، ہر بار دل برداشتہ ہو کر اپنے آپ کو خود ہی دلاسا دینے لگے، تو خود کو ہر بار یہ یاد کروانا لازم ہے کہ سنو، اللہ پاک نے ہر تکلیف کا مداوا رکھا ہے، اس کا وعدہ ہے، اور یقیناً آنے والے حالات تمہارے لیے پہلے حالات سے بہتر ہوں گے۔ جب بندہ تہجد کی نماز کے بعد دعا کرتا ہے اور دعا مانگتے ہوئے روتا ہے، گڑ گڑا کر روتا ہے، کسی چیز کی تڑپ میں ہچکیوں سے روتا ہے، کسی تکلیف، اذیت، دکھ اور بے بسی کی انتہا پر پہنچ کر ہچکیاں لے لے کر روتا ہے، تو اللہ پاک کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور اللہ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جاؤ دیکھو میرا فلاں بندہ بڑے درد میں رو رہا ہے، اسے چپ کرواؤ۔ فرشتے چپ کروانے آتے ہیں تو تھک ہار کر واپس اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ، تیرا یہ بندہ تو چپ ہی نہیں کر رہا، اور سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ، آپ تو جانتے ہیں کہ تیرا یہ بندہ کیوں رو رہا ہے؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرا بندہ اپنی ایک پیاری چیز کی تڑپ میں آنسو بہا رہا ہے۔ پھر اللہ پاک فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اے ملائکہ، تم گواہ ہو جاؤ، میں جلد ہی اپنے اس بندے کو ایسے اپنی رحمت سے نوازوں گا کہ یہ اپنے تمام دکھ درد بھول جائے گا اور اپنی قسمت پر رشک کرے گا۔ اللہ اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری پہر میں ہوتا ہے۔ اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی، کیوں اللہ تہجد پڑھنے والوں کے لیے پہلے آسمان پہ آتا، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ تمہیں کیا چاہیے؟ اللہ ان کی دعائیں ساتویں آسمان پر بھی سن سکتا ہے، لیکن پھر بھی ان سے ملاقات کے لیے تشریف لاتا ہے۔ تہجد کے سجدے تک آ جانا ہی اپنے آپ میں کسی معجزے سے کم نہیں۔ ہر روز رات کے آخری پہر اپنی نیند قربان کر کے عشق کے سجدے میں رب کے حضور گرتے ہو، اللہ کی یہ عنایت اس کا معجزہ ہی تو ہے۔ جب اللہ کسی کو تہجد کے سجدے تک لاتا ہے تو اسے اپنی محبت اور قربت خاص کے لیے چن لیتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کس قدر نوازنے والا ہے۔ رب نے اگر دینا نہ ہوتا تو وہ قرآن میں کن فیکون کا ذکر کیوں کرتا؟ یقین رکھو ساری دعائیں قبول ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہا ہے، کیا تو نے نہیں جانا کہ اللہ ہی ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ اللہ تو دوست ہوتا ہے، ایسا دوست جس سے دل کی ہر بات کی جاتی ہے، اور اگر بتانے کے لیے الفاظ نہ بھی ہوں تو بس چپ چاپ بیٹھ جاؤ، وہ سب سن لیتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے جب رات سونے کے لیے بنائی گئی ہے اور ہر شخص سکون کی نیند سو رہا ہے، تو کیا وہ تمہیں بلا وجہ جگائے ہوئے ہیں؟ نہیں، یہ تڑپ اللہ نے پیدا کی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم خود اللہ کی جانب جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں تو اس کی جانب بلایا جاتا ہے۔ تہجد سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ تم راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگو تو صحیح۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے نا، پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس دعا کا ہے۔ جب تمہارے ذہن میں تہجد پڑھنے کا خیال بار بار آ رہا ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری دعاؤں کو قبولیت کا پروانہ مل چکا ہے، تمہاری دعائیں قبولیت کا درجہ پا چکی ہیں۔
تم بس دعا مانگو، باقی اس پر چھوڑ دو۔ کیا پتا ہو اسے تمہارا مانگنا اتنا پسند ہو کہ وہ تمہیں اور سننا چاہتا ہو۔ قرآن کہتا ہے دلوں کے حال تم سے بہتر تمہارا رب جانتا ہے۔ تمہارے خاموش سجدے اور تمہاری انکہی باتیں اللہ کے ہاں بہت خاص مقام رکھتی ہے۔ کیا کبھی کسی نے غور کیا ہے اللہ کتنی محبت سے اپنے بندے کو پکارتا ہے؟ وہ نہیں دیکھتا کہ اسے پکارنے والا اس کے نیک بندے ہیں، وہ بس پکار سنتا ہے اور جواب سے بھی پہلے نواز دیتا ہے۔ اپنے بندے کی پکار کا منتظر وہ رب ذوالجلال یہ نہیں بولتا کہ میں صرف اپنے نیک بندوں یا مسلمانوں کی سنتا ہوں اور ان کو ہی عطا کرتا ہوں۔ وہ رحمان اللہ ہر ذات پات رنگ نسل عہدہ نیک گناہگار ہر چیز سے بالا تر ہو کر صرف پکار سنتا ہے۔ اللہ انتہائی خوبصورت انداز میں فرماتا ہے، اور جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں، اور عنقریب تمہارا اللہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ ایک درد بھری رات اللہ کے روبرو بیٹھ کر گزار دی جائے تو زندگی کی باقی راتیں جاگ کر گزارنی نہیں پڑتی۔ جب تمہیں کوئی امید نظر نہیں آتی تو وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید جگا دیتا ہے۔ رات کی خاموشی میں صرف ایک ہی آواز سنائی دیتی ہے، غم نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تہجد پڑھنے والوں کو بہت خاص رکھتا ہے۔ تہجد خاموش نماز ہے، اس میں بہائے گئے آنسوؤں کی پکار صرف اللہ دیکھتا اور سنتا ہے، جبھی تو اس میں مانگی ہوئی دعائیں بہت اثر رکھتی ہیں۔ تہجد کی دعا مقدر بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ تہجد وہ معجزہ ہے جس کا کوئی اختتام نہیں، تم بس ملنے کا یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ اس کا بندہ نیند قربان کر کے اس سے ملاقات کے لیے آئے، اس کے لیے اپنے اس بندے سے زیادہ اور کوئی بھی لاڈلا نہیں۔ پھر لاڈلا کچھ مانگے اور وہ نہ دے، اس کی رحمت کو یہ گوارا نہیں۔ دعائیں بدل دیتی ہیں، مقدر کی ہر تقسیم جو پہلے سے لکھ دیا گیا ہے وہی ہو لازم نہیں۔ مشکل تمہارے لیے ہے، اللہ پاک کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ ایسا کوئی زخم نہیں جس کی تہجد میں شفا نہیں۔ تہجد کی دعا تو وہ واحد تیر ہے جس کے نشانہ خطا نہیں کرتا۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، مایوس نہ ہو۔ جب ایک انسان بہت تکلیف میں ہوتا ہے اور وہ سجدہ ریز ہو کر اپنا غم اپنے اللہ کو بتاتا ہے، اللہ اس کی سنتا ہے۔ جب اس کا دل تکلیف سے پھٹ رہا ہوتا ہے اور وہ رات کے اس پہر اٹھ کر اپنے اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ اپنی رحمت کی چادر سے اس کو ڈھانپ لیتا ہے اور وہ پرسکون ہو جاتا ہے۔ تہجد کی نماز اللہ کو بہت پسند ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ جو انسان اس نماز کو ادا کرے اللہ اس کی نہ سنے؟ تہجد کی نماز بھی انہی کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ کو محبوب ہوتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں۔ تہجد قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اللہ سے دعا ہے کہ آپ کی ادھوری دعائیں قبول فرمائیں اور کن کو فیکون میں بدل دے۔ آمین۔